ابھی ہماری بات ہو رہی تھی عرفان علی کاٹھیا صاحب سے، ڈائریکٹر جنرل پی ڈی ایم اے، وہ کہنے خطرہ ابھی بھی موجود ہے، خاص طور پر قادر آباد میں خطرہ موجود ہے، اور ظاہر ہے اب یہ خطرہ آگے بڑھے گا، سندھ میں یہ پانی داخل ہوگا. کیا صورتحال ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، ایک تو قادر آباد کی اسیسمنٹ کی گئی تھی، انجینئرز وہاں پر گئے اور انہوں نے بڑی بھرپور اسیسمنٹ کی. پہلے صبح ایک بریچ ہم نے کیا تھا کیونکہ وہ بہت زیادہ ضروری تھا، مگر اس کے بعد سے اب تک جو انجینئرز کی اسیسمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ کم از کم اس وقت تک ہمیں دوسرا بریچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو قادر آباد کے اندر کیونکہ پیچھے سے جو مقبوضہ جموں اور کشمیر ہے وہاں پہ بھی بارشوں کا سلسلہ کچھ کم ہو گیا ہے، اور مشرقی پنجاب میں بھی بارشوں کا سلسلہ بھارت میں کچھ کم ہو گیا ہے. اس وجہ سے جو ریلے بہہ کر آ چکے ہیں وہ تو آ چکے ہیں، مگر اس وقت جو پانی کا فلو تھا، جو نیا پانی آ رہا ہے اس میں قدرے کمی آئی ہے. اس وجہ سے صورتحال ہے تو آؤٹ آف کنٹرول اور خطرے سے باہر بھی نہیں ہے، مگر اگر پانی کا بہاؤ بڑھتا رہتا تو شاید صورتحال زیادہ خطرناک ہوتی. مطلب یعنی آپ کہہ رہے ہیں پیچھے سے اب اس وقت پانی کا فلو کم ہوا ہے، جس کی وجہ سے اگر یہ خطرہ ایک دفعہ گزر گیا تو پھر خطرہ نہیں ہے، پھر آگے ملتان، گڈو، سکھر، یہاں پر آگے خطرہ ہوگا. پھر دیکھیے، عجیب بات یہ ہے کہ جو ریلا چل رہا ہے وہ تو چل رہا ہے نا، اب یہ ریلا تھمے گا تو نہیں، آہستہ آہستہ جائے گا. اور پنجنت کے قریب اس وقت جو ہمیں سب سے بڑا خطرہ ہے وہ یہ ہے کہ جب کچھ دن بعد پنجنت یہ پہنچے گا تو وہاں پر 8 لاکھ 9 لاکھ سے لے کر 1.2 ملین کیوسک تک پانی کا فلو ہو سکتا ہے. تو وہاں سے پھر کوٹری اور ڈاؤن سٹریم سندھ میں داخل ہوگا. تو ابھی سے ہم تیاری جو ہے اس تمام معاملات جو ہیں وقتاً فوقتاً ہر پہر سندھ کے ساتھ بھی اور ڈاؤن پنجاب، ساؤتھ پنجاب کے ساتھ بھی اس وقت تمام انفارمیشن جو ہے وہ پی ڈی ایم اے کے ذریعے این ڈی ایم ایز کے ذریعے پی ڈی ایم ایز کو جا رہی ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب بھی اور وزیر اعظم بھی دونوں جو ہیں دن میں 2-3 مرتبہ میٹنگز لے رہے ہیں. تو جیسے جیسے پانی کا فلو بڑھ رہا ہے یا گھٹ رہا ہے اس کے مطابق فیصلے کیے جا رہے ہیں. لیکن ابھی واحد جو تھوڑی سی اچھی چیز ہے وہ یہ ہے کہ نیا پانی جو داخل ہو رہا ہے وہ تھوڑا سا کم ہو رہا ہے، لیکن جو پانی داخل ہو چکا ہے اس کی وجہ سے جو خطرات ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں. شاہدرہ کے اوپر جب میں نے آخری خبر لی تو تقریباً 85,000 کیوسک کے قریب پانی چل رہا تھا. 1.25 لاکھ کے قریب جو ہے وہ ہم ذرا خطرے کی زد میں آ جاتے ہیں. ویسے تو اپر لمٹ اس کی 2 لاکھ 2.5 لاکھ کیوسک کی ہے، لیکن 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ کے اوپر ہمیں ہو سکتا ہے حفاظتی طور پہ کچھ علاقوں میں انخلا لوگوں کا کرنا پڑے یا ان کو کہنا پڑے کہ وہ بہتر مقامات ایز آف ناؤ یہ کہہ سکتے ہیں کہ لاہور میں ایز آف ناؤ کہہ سکتے ہیں کہ لاہور کو خطرہ نہیں ہے. نہیں، دیکھیے یہ تو اس وقت جس طرح بہاؤ پانی کا آ رہا ہے یہ کہنا قبل از وقت ہوگا، اور کل آپ پھر مجھے کہیں گے کہ کل شام کو تو آپ نے ہمارے پروگرام میں یہ کہا تھا. لیکن اس وقت 85,000 کے قریب کیوسک ہے بہاؤ. ہم انتظار کریں گے جب لاکھ سے اوپر جائے گا تو 1.25 لاکھ کے قریب، تو پھر میرے خیال میں حفاظتی طور پہ جو اقدامات کرنے ہیں وہ آلریڈی کیے جا رہے ہیں، ہر جگہ پہ کیے جا رہے ہیں. لیکن ابھی یہ موجودہ صورتحال جو میں نے آپ کو بتائی ہے، وہ خانقی کے پاس بھی تقریباً 1 ملین کیوسک پانی بہ رہا ہے، قادر آباد کے قریب بھی 1 ملین کیوسک پانی بہ رہا ہے. تو خطرات تو بہرحال ہیں. اب ہم ایک آفت آئی ہوئی ہے اس سے نمٹنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں. اور صاحب ظاہر ماحولیاتی تبدیلی کے وزیر ہیں آپ، اس معاملے کو اسٹڈی بھی کرتے ہیں آپ. یہ جو اب ہو رہا ہے یہ اس کو خیال کیا جائے کہ دہائیوں میں ایک دفعہ ہوتا ہے پھر اگلے سال نہیں ہوگا، یا پھر کلائمیٹ چینج اب اس نوعیت کا ہے کہ شاید یہ اگلے سال بھی ہوگا، کیونکہ ایک فورکاسٹ یہ بھی دیکھی گئی کہ شاید اگلے سال اس سے بھی 20% زیادہ انٹینس شدت کے ساتھ مونسون آئے گا. تو یہ اب ہر سال کا مسئلہ ہے جسے اب مستقل طور پر نمٹنا ہے. دیکھیے، اس کے 2 مختلف جواب ہیں. ایک تو ٹیکنیکل جواب ہے. وہ ٹیکنیکل جواب یہ ہے کہ اگر 30 سالوں میں اتنی مرتبہ پانی جو ہے وہ اتنی زیادہ بارشیں ہوں یا اتنا زیادہ پانی آئے تو پھر آپ اس کو ماحولیاتی تبدیلی کہتے ہیں. مگر دوسری بات جو ہے وہ ذرا تھوڑی سی اپنی سینس اپلائی کرنے کی بات ہے کہ اگر ٹیمپریچرز بڑھ رہے ہیں
تو پھر ٹیمپریچر بڑھنے سے دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ گلیشیئرز میلٹ کریں گے، گلیشیئرز میلٹ کریں گے تو دریاؤں میں طغیانی آئے گی اور سیلاب آئیں گے، اور اگر ٹیمپریچر اسی طرح بڑھتا رہا تو پھر گلیشیئر کا میلٹنگ ریٹ تو بڑھ جائے گا، اس کا تو ڈائریکٹ ریلیشن شپ ہے ٹیمپریچر سے. اور دوسری جو ایک عجیب فینومینن جو دیکھنے میں آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اگرچہ آج بھی سبی میں یا بلوچستان میں یا سندھ میں یا سدرن پنجاب کے کچھ علاقے جو ہیں وہاں پر ٹیمپریچر بہت زیادہ ہے اور وہ ٹیمپریچر بڑھتا ہے، مگر انکریز ان ٹیمپریچر پاکستان میں سب سے زیادہ ناردرن ایریاز میں ہو رہی ہے. آزاد جموں کشمیر میں، گلگت بلتستان میں اور خیبر پختونخوا میں اگر یہاں پر 1 ڈگری ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے تو وہاں پہ 4 سے 5 ڈگری ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے، اور بعض جگہوں پہ اس سے بھی زیادہ. تو اس کی وجہ سے جو پانی وہاں پہ برفوں کے پگھلنے کا ملینز آف ایئرز سے ایک سلسلہ ہے، جس کی وجہ سے ہمارے واٹر شیڈز ہیں، ہمارے بہاؤ ہیں، ہمارے نالے ہیں، ہمارے دریا ہیں جو ایونچولی پھر سمندر میں گرتے ہیں. تو اگر گلیشیئرز تیزی سے پگھلیں گے کیونکہ ٹیمپریچر تو بڑھ رہا ہے اور پاکستان کی اس میں کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے. دنیا کے 10 ممالک جو ہیں وہ 70% کے قریب کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے اسے کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے. ہمارا ہمسایہ ملک بھی 10 سے 17% کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے وہ ایمٹ کرتا ہے، تقریباً 10% سے زیادہ. تو وہ بھی بہت بڑا کنٹریبیوٹر، میں بھارت کی بات کر رہا ہوں، مگر اس کا خمیازہ ہمیں بھگتنا پڑتا ہے کیونکہ اگر آپ پاکستان کو دیکھیں تو ہمالیہ کی گود میں وہ ایک وادی کی طرح لیٹا ہوا ہے. تو اوپر سے جب گلیشیئرز پگھلتے ہیں اور پانی آتا ہے تو وہ بہتا بہتا پورا پاکستان سے گزر کے سمندر میں اترتا ہے. اگر یہ ٹیمپریچرز اسی طرح بڑھتے رہے تو پھر گلیشیئر میلٹنگ بڑھے گی، یہ سائنٹیفک فینومینن ہے. اور اگر گلیشیئر میلٹنگ بڑھے گی تو پھر شدت آئے گی سیلاب میں بھی. دوسری طرف جو ہماری اگلے سال کی پیشن گوئی ہے، جو ابھی تک کم از کم ہمیں نظر آ رہا ہے، وہ یہ ہے کہ تقریباً 2 ہفتے پہلے مانسون شروع ہو جائے گا اس سال سے. اس کی مدت بھی زیادہ ہوگی، اور جیسا کہ اس سال کہا گیا تھا کہ 2 سے 3 اضافی راؤنڈز ہوں گے بارشوں کے، تو اگلی مرتبہ بھی لگتا ہے کہ اس مرتبہ سے بھی شاید 1 یا 2 راؤنڈ زیادہ ہوں. تو ابھی تو ہم جس آفت سے گزر رہے ہیں وہ گزر جائیں گے، مگر اس کے بعد ہمارے پاس پورا سال ہے کہ اگر ہم نے پرانے وقتوں میں پرانی بارشوں کی مطابقت سے اپنے ڈرینیج سسٹم بنائے ہوئے تھے، نالے صفائی نہیں کیے ہوئے تھے، تو ہمارے پاس پورا سال پڑا ہے کہ ہم ابھی سے اپنی ڈرینیج سسٹم کو ایکسپینڈ کرنا شروع کر دیں بہت یا شکریہ، نئے ڈرینیج سسٹم بہت بنا. شکریہ.